کہا کوئی بات نہیں، چونا منگاؤ، اس پہ لگاؤ، یہ مٹ جائے۔ چونا لایا، یا رسول اللہ کے اوپر چونا لگا کے مٹانے کی کوشش کی، لگا کر چلا گیا، چونا سوکھ گیا اندر سے، لے پھر نظر آنے لگا یا رسول اللہ۔ اب کہا امام صاحب پھر نظر آ رہا، کہا مستری کو بلاؤ، مستری کو بلایا، کہا مستری صاحب ستری ساتھ میں لے آنا، ستری منگوائی، کہا یہ کسی نے یا رسول اللہ لکھا ہے، اس کو کھود کے نکال لو۔ جب خدا دین لیتا ہے، عقلیں چھین لیتا ہے، کہا اسے کھود کے نکالو۔ مستری نے اینٹ کو کاٹا اپنی ستری سے، کھدائی کر کے نکالا۔ لوگ کہنے لگے امام صاحب پہلے رنگ سے لکھا تھا جو تھوڑے دن میں مٹ جاتا، آپ تو ستری سے تمہیں اندر بھی لکھوا دیا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، سیمنٹ بھر دو۔ دیوار تھی کچی اینٹوں کی، جب سیمنٹ بھری نا پورے پکے طریقے سے یا رسول اللہ لکھ دیا گیا۔ اب مجھے سمجھ یہ آئی، عاشق رسول کا دیوار پر لکھا ہوا مٹانے کی تیری ضرورت نہیں ہے، سنی کے سینے سے بڑھانے کی ضرورت سرکار کی عمل، جمال کی عمل، آقا کی نگاجت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ہم اپنی ہر بات میں، ہر محفل میں، ہر نماز میں درود کیوں پڑھتے ہیں؟ نبی پر احسان نہیں لگاتے، آل نبی پر درود پڑھ کے احسان نہیں لگاتے ہیں، بلکہ نبی پر درود پڑھ کے اپنے گناہوں کو مٹاتے ہیں، نبی پر درود پڑھ کے اپنے مقدر کو جگاتے ہیں۔ آؤ ایک حدیث کی طرف لے جاتا ہوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بہت مرتبہ یہ سنی ہوگی، لیکن ایک دو باتیں اس میں آپ کو نہیں بتاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے، صحابہ سے کچھ کھانے کو طلب فرمائے۔ جب کھانا پیش کیا، سوکھی روٹی، سوکھی روٹی، ساتھ میں ساتھ نہ تھا، لیکن ایک مکھی جو شہد بناتی ہے، میرے نبی کے چہرے کا دیدار کر رہی ہے، آواز لگا رہی ہے، اور آقا نے فرمایا علی کہاں ہے؟ نبی وہ نبی جو مکھی کی بات سن رہا ہے، علی کہاں ہے؟ علی کو بلایا گیا، کہا مکھی نے شہد بنایا، لانے سے قاصر ہے، جاؤ تم شہد لے کر۔ حضرت علی کے شہد لایا، تقسیم کیا، نبی نے بھی تناول فرمایا، صحابہ نے تناول فرمایا، لیکن وہ مکھی پھر چہرے کا دیدار کر کے آواز کر رہی۔ اب کیونکہ شہد جو تیار ہوتا ہے، اس میں کھٹا رس بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی، میٹھا بھی، کڑوا بھی، ہر طرح کا رس ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ شہد کیسے تیار کرتی ہے؟ اس نے تیار کرنے کی ساری چیزیں بتائی۔ یا رسول اللہ، ہم پھولوں کا رس لیتی ہیں، پھول کا رس میٹھا بھی ہے، کھٹا بھی ہے، پھیکا بھی ہے، سارا رس جمع کر کے ساری رات آقا آپ پر درود پڑھتے ہیں، اس درود کی وجہ سے یہ شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ اب آپ کتنے حضرات ہیں جنہوں نے شہد کھایا ہے؟ سب نے کھایا نا؟ شہد کیسا ہوتا ہے؟ کھٹا، کڑوا، میٹھا ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ نبی پر درود پڑھا جاتا ہے، درود کی برکت سے شہد میٹھا ہوتا ہے۔ لیکن آج ایک کمی آ گئی ہے، شہر میں جو شہد بکتا ہے نا، کاغذ باغ سے اوریجنل شہد اندر سے نکلی، ہمیں اصلی اور نقلی کی پہچان نہیں آتی ہے۔ علماء قوم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، چلو امام جلال الدین سیوطی کی بارگاہ میں، وہ کہتے ہیں شہد کی پہچان اگر کرنی ہے، ایک کتا جو 3 دن کا بھوکا ہو، روٹی پر شہد لگاؤ، کتے کے آگے ڈال دو، اگر کتا روٹی کو اور شہد کو کھا جائے گا، سمجھ جانا شہد نقلی ہے، اگر نہیں کھائے گا سمجھنا شہد اصلی ہے۔ میں نے پوچھا ہے میرے امام، یہ کتا شہد کیوں نہیں کھاتا؟ جواب ملا، ارے اس پہ درود پڑھا جاتا ہے، درود والی روٹی کتے نہیں کھاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت۔ اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے فاتحہ پہ اعتراض کیوں ہوتا ہے، درود پہ اعتراض کیوں ہوتا ہے۔ درود شہد پہ کہا جاتا ہے، کتا نہیں کھاتا ہے، اور کھانے کی وجہ کیا ہے؟ اگر کتا کھائے گا اس کو فلانی کی بیماری ہو جاتی ہے۔
یہ حق مومنوں کا ہے، خود کا نہیں۔ آئیے مچل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول یعنی پہلی بہار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ پہلی بہار۔ کیا ہے؟ پہلی بہار ہے۔ خدا کی ذات کے بعد سب سے پہلے جو ذات آئی ہے وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلی بہار کائنات میں قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب روشن کتاب۔ یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے حبیب۔ نور سے مراد کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت ہیں۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ بہت ساری آیات پہ ابھی تک آپ نے علماء کرام سے سماعت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہار کیسے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے 3 باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ نبی کی تخلیق کب ہوئی، دوسرا یہ نبی کی ولادت، اور تیسرا یہ کہ نبی کی بعثت۔ نبی کی تخلیق، نبی کی ولادت، نبی کی بعثت۔ نبی کی تخلیق خدا کے بعد پوری کائنات سے پہلے ہوئی ہے، اور نبی کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ بعثت اعلان نبوت 40 سال کے بعد فرمایا۔ لیکن ایسا نہ کوئی سمجھ لے جو ہمارے غیر کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو پیدا ہوتے وقت ہی مل گئی، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقے میں عیسیٰ کو نبوت ملی اسے 40 سال کے بعد کا اعلان کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آپ نے سماعت فرمائی۔ میلاد کا اصطلاحی معنی یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی گھڑیوں کو بیان کرنا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف فرما نہ تھے، کفر جو ہے وہ چھایا ہوا تھا۔ کفر کی اندھیریاں، شرک، زنا، چوری، ڈکیتی، بدکاری، کوئی بھی اس کو گناہ نہیں سمجھتا تھا۔ اس زمانے میں زنا کو گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا کیونکہ بتانے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ چوری کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، ظلم کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، شرک کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، بتانے والا کوئی نہ تھا۔ لیکن اس کفر کے اندھیرے کو، شرک کے اندھیرے کو، ظلم کو اٹھانے کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو دنیا ظلمت قدہ میں بہار آ گئی، اندھیرا اجالے میں بدل گیا، عداوت ختم ہو گئی، انصاف آ گیا۔ دین مصطفیٰ دنیا میں جب آیا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے سماعت فرمایا علماء کرام سے، لوگ اتنے درندے ہو گئے تھے، اپنی ہی بیٹی کو وہ بھی مرنے کے بعد ہی زندہ ہی زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ اس سے بڑا ظلم کیا تھا؟ اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں درگور کر دیتے تھے، اس سے بڑا ظلم کیا تھا؟ زنا عام، صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیے، حضرت بلال کو پڑھیے، کیسا کیسا ظلم ہوا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے سارا ظلم ختم ہو گیا، شرک کی وبا اٹھ گئی۔ وہ لوگ جو پتھروں کو سجدہ کیا کرتے تھے وہ ایک رب کی عبادت کرنے لگے۔ وہ لوگ
جو پتھروں کو خدا کہتے تھے، جو ان سے زندگی، جو ان سے روزی مانگا کرتے تھے، وہی ان سے نفرت کر کے ایک رب کو الحمدللہ رب العالمین کہنے لگے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کا اعلان کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بعد سب سے پہلی جو ہستی آئی وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے نبی کی ذات۔ پڑھیے صحابہ کو حدیث پاک پڑھیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ہمیں بتائیے اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی؟ ابھی ہم ہیں، میں یہاں آج آیا اس مسجد میں پہلی بار، آپ اگر مجھے 2-4 سال پہلے کی بات اس مسجد کی پوچھیں گے میں نہیں بتا پاؤں گا، کیونکہ میں یہاں آیا ہی نہیں، مجھے یہ جگہ معلوم ہی نہیں، یہ راستہ معلوم ہی نہیں، تو میں کیسے بتاؤں؟ مجھے اگر بتانا ہے تو مجھے مولانا منظور صاحب سے معلوم کرنا پڑے گا، یہاں کے سیکٹری سے معلوم کرنا پڑے گا، مسجد کیسے بنی، بنیاد کس نے رکھی، پھر پیسہ کیسے آیا، پھر چندہ کیسے آیا، ساری چیزیں معلوم کروں گا تب بتاؤں گا۔ لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم آئے سارے نبیوں سے بعد، اور صحابی پوچھ رہا ہے سب سے پہلے آنے والی بات۔ یہ عقیدہ صحابی کا بتا رہا ہوں، وہابی کا نہیں، صحابی کا عقیدہ بتا رہا ہوں جو میرا تیرا عقیدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی غیب کی خبریں رکھتے ہیں، اس لیے کہ صحابی نے عرض کیا آقا ہمیں بتائیے اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ میرے نبی نے بھی یہ نہیں فرمایا اے جابر تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے، غیب تو اللہ جانتا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ علمک ما لم تکن تعلم تو پڑھا ہوا تھا۔ نبی غیب بتانے میں بخیل نے یہ تو پڑھا ہوا تھا نا۔ نبی نے فرمایا ہاں اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور جس وقت تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اس وقت نہ لوح نہ قلم نہ جنت نہ جہنم نہ آسمان نہ زمین نہ چاند نہ سورج نہ ستارہ، گویا کچھ بھی پیدا نہیں فرمایا، اس وقت نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب دوسری حدیث فرماتے ہیں نبی نے فرمایا اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، ثم قسم اربع اقسام، اللہ نے 4 تقسیمیں فرمائی نور کی، ایک سے لوح پیدا کیا، ایک سے قلم پیدا کیا، ایک سے عرش پیدا کیا، پھر چوتھے حصے کو اللہ تقسیم کرتا گیا، کائنات کو پیدا کرتا گیا، ساری کائنات میرے نبی کے نور سے پیدا فرمائی۔ اب وہیں دوسرے صحابی کے بیٹے حضرت عباس عرض کرتے ہیں آقا جس وقت اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، آدم علیہ السلام جنت کی سیر فرما رہے تھے، وہاں کے پھلوں کا ذائقہ لے رہے تھے، وہاں کی ساری چیزوں کا نظارہ کر رہے تھے، آقا آپ اس وقت کہاں تھے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میں اس وقت آدم کی گود میں تھا۔ اسی لیے علماء بیان کرتے ہیں، کتب میں لکھا ہے اللہ نے اس نور کو آدم کی پشت میں رکھا، فرشتے دیدار کے لیے پیچھے پیچھے آدم کے چلنے لگے، آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اس نور کو پیچھے نہیں آگے لایا جائے، جب پیشانی میں لایا فرشتے آگے آگے دیدار کرنے لگے، آدم علیہ السلام کو بھی نور مصطفیٰ کی دیدار کی طرف بیٹھا ہوا، اے اللہ جس کا فرشتے دیدار کر رہے ہیں اس کا دیدار میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اے آدم جب دیدار کرنا چاہتا ہے تو اپنے ناخنوں میں دیکھ، جب انگوٹھوں میں دیکھا تو نور مصطفیٰ انگوٹھوں میں چمکا، آدم علیہ السلام نے چوم کر آنکھوں سے لگایا، کیا کیا؟ چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ اب میں آپ کے رواج کی ایک بات بتا کر آگے چلوں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ آدم علیہ السلام دنیا کا پہلا انسان، یعنی پوری کائنات کی انسانیت کا باپ کون ہے؟ آدم۔ اگر ہمارے گجر برادری میں، سعید برادری میں یا کسی اور برادری میں کوئی لڑکا الٹے سیدھے کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے، اغوا کرتا ہے، زنا کرتا ہے، کوئی اور کام کرتا ہے، دوسرے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ حرام کا، یہ باپ کی نہیں مانتا ہے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ یہ حرام کا ہے، جو کام باپ نے کیے، باپ حاجی تھا، نمازی تھا، قاضی تھا، اس نے وہ سب چھوڑ دیے،
یہ حرامی نکلا، باپ کی طرح نہیں نکلا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، آدم نے انگوٹھا چوما، ہم اولاد ہیں، ہم بھی چومیں گے، حرامی نہیں نکلیں گے، ہم بھی چومیں گے، کیونکہ ہم باپ کی حقیقی اولاد ہیں۔ اب صحابی رسول نے عرض کیا، آقا جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، آپ کہاں تھے؟ نبی کریم فرماتے ہیں میں ابراہیم کی پشت میں تھا، میری ہی وجہ سے اس آگ کو بجھا دیا گیا۔ گویا نور مصطفیٰ آدم سے لے کر سارے نبی جتنے دنیا میں تشریف لائے، سب کے ساتھ یہ نور مصطفیٰ چمکتا رہا، سب کے ساتھ رہتا رہا۔ سب کے ساتھ رہنے کی وجہ کیا ہے؟ آدم کو توبہ قبول کرانی تھی نور مصطفیٰ کے ذریعے، ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود کو ٹھنڈا کروانا تھا، اسی لیے نور مصطفیٰ کو ساتھ میں رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے چھٹکارا لے کر دریا سے پار ہونا تھا، اسی لیے نور مصطفیٰ ساتھ میں رکھا تھا۔ اب یہی نور مصطفیٰ انبیاء سے منتقل ہوتا 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 میرے اور آپ کے نبی کے والد محترم کے پاس پہنچا، اور پھر حضرت عبداللہ کے جتنے بھائی تھے، جتنی بہنیں تھیں، سب سے زیادہ خوبصورت، بلکہ مکہ مکرمہ میں ہونے والے جتنے نومولود بچے تھے، سب سے زیادہ خوبصورت عبداللہ پیدا تھا۔ سارے مکہ کے لوگ عبداللہ کا دیدار کرنے آتے تھے، وجہ کیا تھی؟ نور مصطفیٰ ویشانی میں چمکتا۔ اب جس وقت حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی، جس وقت یہ نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ سے نبی کریم کی والدہ محترمہ کے وطن اطہر میں منتقل ہونے کی گھڑیاں آئی، سیرت حلمیہ کھولو، فرماتے ہیں اعلان ہوا، اے جبرائیل جا آج جنت کا دروازہ کھول دے، جنت کو سجا دو، جہنم کے دروازوں کو بند کر دو، اور ساری زمین کو جہاں سوکھا ہے وہاں ہریالی کر دو، جہاں خشکی ہے وہاں پانی پہنچا دو، جہاں درخت میں پھل نہیں وہاں پھل لگا دو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے آج میرے محبوب کا نور اپنی ماں کے پتہ نہ در میں جانے والا، یہ نور مصطفیٰ منتقل ہونے والا ہے۔ اور پھر ایک روایت یہ بھی صحابی سے ملتی ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں جتنے جانور تھے سب آپس میں باتیں گفتگو کرنے لگے، آج وہ مصطفیٰ جس کے ذریعے ظلم اٹھنے والا ہے، اندھیرا ختم ہونے والا ہے، یتیموں کا والی آنے والا ہے، وہ نور مصطفیٰ اپنی والدہ محترمہ کے وطن اطہر میں آنے والا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا مکہ کے جانور آقا کی میلاد کو ذکر کریں، چودھری صفی کا ملا کہے یہ بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں اس ملا سے وہ جانور بہتر نہیں تھے جو نبی کی آمد کا ذکر کر رہے تھے، وہ جانور جو ذکر کر رہے تھے آج نبی کا نور اپنی والدہ محترمہ کے بطن اطہر میں جب وہاں تشریف لے آیا۔ اب حضرت آمنہ فرماتی ہے ہر مہینے کبھی آدم علیہ السلام آ رہے، کبھی نوح علیہ السلام آ رہے، کبھی موسیٰ آ رہے، کبھی ابراہیم آ رہے، مبارک بادیاں پیش کر رہے ہیں، مبارک ہو تجھے تیرے وطن میں آخری نبی تشریف فرما۔ اور پھر جس طرح عام حالت میں آج پیٹ عورت کا بڑھ جاتا ہے جب بچہ ہوتا ہے، سبھی معلوم ہے، اس طرح نہیں ہوا، جس طرح تکلیفیں ہوتی اس طرح نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں خواب میں آیا ایک فرشتہ، اس نے تعویذ دیا اور کہا جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا نام محمد رکھنا۔ میں نے اسے خواب سمجھا، جب صبح دیکھا تو تکیے کے نیچے تعویذ رکھا ہوا۔ اور پھر مکہ مکرمہ میں کیا ہوتا تھا؟ نیچے کنواں ہوتا تھا، ڈول ڈالا جاتا تھا، رسی سے کھینچ کر پانی بھرتے تھے، لیکن آمنہ فرماتی ہے جب میری باری آئے نا، ساری عورتیں کھینچ کر ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں، پسینہ آ جائے پانی بھرنے کے لیے، جب میں کنویں پر پہنچوں پانی خود بخود ہی اوپر آ جاتا اور میرا قدم، میرا پیر اگر کسی پتھر پہ پڑ جائے نا وہ موم ہو جاتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑیاں آئی، ایک رات کا سماں تھا، رات جانے والی تھی، صبح آنے
دن پیاس لگی، میں نے چاہا کہ پانی پیوں، چراغ جلانا چاہا، چراغ میں تیل ہی ختم ہو گیا، پانی پینا چاہا، وہاں برتن میں پانی ہی ختم ہو گیا، دل ہی دل میں شکوہ کیا، اے اللہ تیرا حبیب آنے والا ہے، یہ کیسی گھڑیاں ہیں، چراغ میں تیل بھی ختم ہے، برتن میں پانی بھی ختم ہے۔ ادھر سے اللہ نے فرمایا جبریل جا، آمنہ کے گھر دنیا کا چراغ جلنے والا نہیں، بلکہ وہ چراغ آنے والا ہے جو ساری کائنات کو روشن کرنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ وہ چراغ جو ساری کائنات کو روشن کرنے والا ہے، اسی لیے کسی عاشق نے کہا ہے سرکار جیا سوہنا آیا ہے سرکار جیا سوہنا آیا ہے کیوں نہ رب نے بنایا ہے، نہ رب نے بنایا ہے۔ دنیا کے ملا کی کیا بات کرتے ہو؟ یہ 4 کتابیں پڑھنے والے ان کی کیا بات کرتے ہو؟ جن میں 10 قریب ہو، ایک امیر ہو، اس کو سنت مصطفیٰ کا ہی پتہ نہ ہو، وہ کیا آقا کی مثل آئے گا؟ یہاں تو خدا نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ اور پھر عاشق پتہ کیا کہتا ہے؟ جب عاشق نے پڑھا نا، جب قرآن سمجھا نا، حدیث سمجھی نا، وہ کہتا ہے جی کر دائی مر جاؤ جس دن میں سنے آئے، جی کر دائی مر جاؤ جس دن میں سنے آئے، وچ قبر دے آقا میں دیدار کرانا ہے۔ وہ آقا قبر میں دیدار کرائیں گے۔ عاشق کیا کہتا ہے؟ جب آقا قبر میں آئیں گے دنیا میں رہنا ہی کیوں، مر جاؤں قبر میں تو دیکھ لوں گا، دنیا میں اگر دیدار نصیب نہیں قبر میں تو دیکھ لوں گا، اس لیے جینا کیوں، مر جاؤں تاکہ قبر میں آقا کو دیکھ لوں۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے فرمایا جبریل جا جنت سے آب کوثر لے، اب یہ دنیا کا پانی، مکہ کا پانی نہیں، جنت کا پانی پلانا ہے۔ آج پتہ یہ بد مذہب کیا کہتے ہیں، خبیث لوگ کہتے ہیں نبی کے ماں باپ کافر تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے کافر کو کبھی جنت کا آب کوثر کہاں نصیب، یہ تو مومنوں کا حق ہے۔ فرماتے ہیں جبریل جا جنت سے آب کوثر آمنہ کو پلا دے، فرماتے ہیں جنت سے آب کوثر لایا گیا، آمنہ کو پلایا گیا، فرمایا میں سیراب ہو گئی، اب رہی چراغ کی باری، تو چراغ کے لیے فرمایا جبریل جا حوا کو بلا لیا، جا آسیہ کو بلا لیا، جا حاضرہ کو بلا لیا۔ اے مالک و مولا کیا کرنا ہے، یہ تو بہت پہلے انتقال کر گئی، کہا رب میں ہوں، بلانا تیرا کام، اٹھانا میرا کام ہے۔ ان کو لایا گیا، ان کے ساتھ اب ہم آج جلوس نکالتے ہیں، کہتے ہیں یہ جلوس کہاں لکھا ہے، یہ کہاں نکالتے ہو، میں بتاتا ہوں وہاں لکھا ہے۔ فرمایا یہ جو نبیوں کی بیویاں وہاں جائیں اکیلی نہیں، ان کے ساتھ 70,000 جنت سے حوریں بھیج دو۔ یہاں ہوتا ہے ہمارا 200-400 کا جلوس، وہاں آئی 70,000، وہ بھی جنت سے، جنوں سے نہیں، جنت سے۔ اب جب اندر تشریف لائی، نبیوں کی بیویاں ہیں، جنت کی حوریں ہیں، یہاں دنیا کا چراغ کیا کرنا ہے؟ فرمایا ان کے آنے سے پورا حجرہ روشن ہو گیا۔ آمنہ فرماتی ہے خوشبو اتنی آئی، میں نے پوچھا آپ اتنی بلند قامت عورتیں کبھی میں نے دیکھی نہیں، مکہ میں بڑی بڑی خوبصورت آئی لیکن آپ جیسی خوبصورت کوئی نہیں، آپ کا آنا کیوں؟ فرمایا اللہ نے دائی بنا کر بھیجا۔ یہ حوریں کیوں؟ فرمایا مصطفیٰ کی آمد پر تشریف لائی۔ اب ادھر سے جبریل کو حکم ہوا جبریل جا 3 جھنڈے لے کر جا، ہم لگائیں کپڑے کی جھنڈی تو یہ لگائیں فتوے، ادھر جنت سے جھنڈے آئے، اور 1,00,000 فرشتہ ساتھ میں لے جا، 100 نہیں، 1,000 نہیں،
یہ سنیت بریلیوں کا چھوٹا موٹا جلوس نہیں، یہ جنتیوں کا سب سے بڑا جلوس ہے۔ اور پھر کہتے جلوس کا، ارے تمہارا کام تھوڑی، یہ تو جنتیوں کا کام ہے۔ جہنمیوں کا کام دیکھنا ہے، جلنا ہے، بس باہر نہیں آ سکتے، یہ تو جنتیوں کا کام ہے۔ فرشتے بھی ساتھ میں آئے، حوریں بھی آئی، نبیوں کی عورتیں بھی آئیں۔ جس وقت میرے آقا کی تشریف آوری تھی نا، فرشتوں کو پتا کیا کام تھا؟ وہ ان لوگوں کا کام پہ فتویٰ لگانا ہے، فرشتوں کا کام تھا نبی پر درود پڑھنا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، درود پڑھتے تھے فرشتے۔ جب میرے آقا تشریف لے آئے دنیا میں، آ کر سب سے پہلے کام کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ سب سے پہلا کام سجدہ کیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کتنے کرتے ہیں؟ سوچا؟ یعنی سب سے پہلا درس میرے نبی کا کیا ہے؟ خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا، سجدہ کیا، اور پھر سجدہ کر کے فرمایا ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ نبی جب دنیا میں تشریف لائے، آقا کی والدہ فاطمہ فرماتی ہیں نبی کے نور سے میں نے مشرق اور مغرب کے گھروں کو دیکھا۔ اور نور مصطفیٰ، نور کہتے ہیں اس کو جو خود بھی چمکتا ہو نا اور دوسروں کو بھی چمکاتا ہو، خود بھی چمکتا ہو دوسروں کو بھی چمکاتا ہو۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ہے عین نور، تو ہے عین نور، اصل نور، تیرا سب گرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سمجھا تھا نا آقا کا، آئے تو کہتے ہیں نور کیا ہے، کبھی کہتے ہیں بشر سے انکار، کبھی کہتے ہیں ہم بشر سے انکار نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نبی نور بھی ہے، نبی بشر بھی ہے، لیکن تیری طرح بشر نہیں۔ تو دنیا میں آئے تو تجھے نہانے کے لیے پاک پانی لانا پڑتا ہے، تو دنیا میں آئے تیرے لیے کپڑوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے، تو دنیا میں آئے تو پہلے چلاتا اور گندگی ساتھ لے کر آتا ہے۔ نبی دنیا میں آئے تو ساری زمین پاک ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا، اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنایا۔ آقا کے آنے سے بت کلا ختم، کفر ختم، شرک ختم، زمین پاک ہو گئی۔ وہ نبی کریم تشریف لائے، لیکن درس کیا دیا؟ آج ہم آقا کی ولادت یہاں منانے آئے، مختصر وقت لمبا ہو گیا اور مختصر کر رہا اپنی بات کو۔ آخری باتیں جو میں نے آپ تک پہنچانی ہیں وہ یہ ہے، آقا دنیا میں تشریف لائے، ہم نے میلاد مبارک کو سنا، ہم نے میلاد کی ساری باتیں پورے مہینے ہم سنتے رہے، لیکن درس کیا دیا آقا نے آ کر؟ کیا میرے نبی نے آ کر ہم کو خدا کی عبادت سے روکا ہے؟ نہیں۔ کیا میرے نبی نے آ کر ہم کو خدا کا نافرمان بنایا ہے؟ نہیں۔ تو کیا کہا؟ دین اسلام دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ دین اسلام۔ جب قوم کوئی پتھر کو خدا کہتی تھی، کوئی سورج کو، کوئی ستارے کو، کوئی چاند کو، کوئی کسی چیز کو خدا مانتی، نبی نے کہا پتھر بھی خدا نہیں، سورج بھی خدا نہیں، ستارہ بھی خدا نہیں، ساری مخلوق میں کوئی بھی خدا نہیں، ساری مخلوق کا جو خالق ہے وہ خدا ہے۔ اس میں پتھر کی عبادت نہیں، سورج کی عبادت، چاند کی عبادت، کسی وزیر، کسی امیر، کسی فقیر، کسی غریب کی عبادت نہیں، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت۔ بس اللہ کی عبادت کیا ہے؟ نماز۔ کیا ہے اللہ کی عبادت؟ بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کی عبادت سب بولیے، نماز، اللہ کی عبادت روزہ، اللہ کی عبادت حج، اللہ کی عبادت زکات، یہ ساری چیزیں۔ لیکن حج تب ہے جب استطاعت ہوگی، زکات تب ہے جب مال ہوگا، روزہ کو سال میں جا کے ایک مہینے آتی ہے، لیکن نماز ہر دن آتی ہے، نماز ہر دن آتی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دے کر کیا فرمایا؟ من حافظ علیہا
جس بندے نے نماز کی حفاظت کی، مطلب کیا، نماز کو اپنے وقت میں ادا کیا، کانت لہو نورا و برہان ونجات، یہ نماز اس کے لیے نور بھی بنے گی، دلیل بھی بنے گی، نجات قیامت میں چھٹکارے کا ذریعہ بھی بنے گی۔ ومن لم يحافظ علیہا، جس نے نماز کی پابندی نہیں کی، اس کے لیے نماز نور نہیں، برہان نہیں، قیامت میں چھٹکارے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ بے نمازی کا حشر قیامت میں فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ہم سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں کہ نہیں؟ کون چاہتا ہے کہ ہم قیامت میں کافروں کے ساتھ اٹھیں؟ کوئی بندہ ہے؟ کون چاہتا ہے جو فرعون کے ساتھ اپنا حشر چاہے؟ کون ہے جو نمرود کے ساتھ جانا چاہے؟ کوئی نہیں جانا چاہے۔ کس کے ساتھ جانا ہے؟ مصطفیٰ جانا ہے۔ کس کے ساتھ جانا ہے؟ صحابہ کے ساتھ جانا ہے۔ کس کے ساتھ جانا ہے؟ اولیاء کے ساتھ، علماء کے ساتھ۔ جب ان کے ساتھ جانا ہے تو نمازیں پکی ہوگی کہ نہیں؟ اب ہاتھ بھی اٹھے، نمازیں پکی ہوں گی کہ نہیں؟ نماز کی پابندی کریں گے کہ نہیں؟ میلاد کا اصل درس نماز ہے، صرف آگے نعرے لگا کے ناچنا نہیں، صرف یہ نہیں کہ ہم دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑا ہی نہیں چھوڑنا کی بس۔ نماز کی پابندی، اور نماز کی پابندی سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مال بھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ خدا کی قسم ایک چیز بتا رہا ہوں، میں خاندانی سید ہوں، میرے باپ دادا پیر بیتی کرتے آئے، تعویذ بتی سارا علاج کرتے رہے۔ ایک بات میں گارنٹی سے بتاؤں، اگر نماز کی تم پابندی کر لو گے، کسی پیر کی بندی کی تمہیں ضرورت نہیں۔ اگر نماز کی پابندی کر لو گے، تمہاری مال میں وبا کبھی نہیں ہے۔ ارے جب خود اللہ وعدہ فرماتا ہے، رسول اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اذا کبر العبد لصلاۃ، جب بندہ نماز کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے، مانا کیا ہے؟ زمین کتنی بڑی ہے ہمارے سامنے، آسمان کتنا بلند ہے، اس ساری چیز کو چھوٹا کہہ کر اللہ کو بڑا کہتا ہے۔ اذا کبر العبد لصلاۃ، جب بندہ نماز کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ یقول اللہ تعالی للملائکہ، اللہ فرشتوں کا آواز لگاتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے، ارفعوا ذنوب عبدی، میرے اس بندے کے گناہوں کو اٹھا لو، میرے اس بندے کے گناہوں کو اٹھا لو۔ بولا کب تک؟ حتی یعبدنی طاہرا، یہاں تک کہ یہ پاک صاف ہو کے نماز پڑھے، گناہگار میری بارگاہ میں کھڑا نہ ہو، پاک صاف ہو کر نماز پڑھے۔ جب اللہ یہ حکم دیتا ہے، تأخذ الملائکہ، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ذنوب کلھا، اس کے سارے گناہوں کو اٹھا لیتے ہیں، اور یہ بندہ